نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو سسٹرس، آج ہماری پہلی کلاس ہے بایوگرافی کی۔ آپ سب نے ایکسپیکٹ کرا ہوگا کہ آج ہم اسٹارٹس جو پڑھیں گے، جو جانیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی پیدائش۔ بے شک ہم یہ سب کچھ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے، یعنی تھوڑا فلیش بیک۔ کیوں؟ تاکہ آگے ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ اگر ایک دم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹارٹ کر دوں تو بہت سو کے دماغ میں کویشچن آئے گا کہ آپ کہاں سے آئے، مطلب آپ کے کون سے نسل سے ہیں، کہاں جا کر کہاں سے اسٹارٹ ہوا، کیسے قریش قبیلہ آیا، کیسے مکہ آباد ہوا، یہ سب کویشچنس آ سکتے ہیں دماغ میں۔ اس لیے ہم تھوڑا پیچھے سے جانیں گے تاکہ آگے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہوگا، سب جانتے بھی ہوں گے تھوڑا بہت، یا بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہوں گے آپ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف دی پروفیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے نبیوں میں۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چین کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت ظالم تھا، عورتوں کا خواہش مند تھا، مطلب عورتوں پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس کے آدمیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے جس میں ایک بہت خوبصورت عورت ہے، یعنی حضرت سارہ۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو بادشاہ نے اس قافلے کو اپنے محل بلوایا۔ جب بادشاہ کے آدمی قافلے کو محل میں لے کے آئے تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اس وقت وہاں پر صرف حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ہی مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس لیے کہا ایسا تاکہ بادشاہ کی بری نیت سے وہ لوگ بچ سکیں، لیکن وہ حضرت سارہ اتنی خوبصورت تھیں کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس عورت کو مجھے دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ اپنی مرضی کے خود مالک ہے۔ تو بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا تو حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائی، میں نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری، لہٰذا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ چنانچہ فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی اور بادشاہ کا دم سا گھٹنے لگا، وہ زمین پر گر گیا، پیر پٹکنے لگا۔ تبھی حضرت سارہ گھبرا گئیں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا الزام میرے سر آئے گا۔ تو حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اس کی صحت کی، تو وہ صحیح ہو گیا۔ پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ نے پھر وہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، لہٰذا پھر اس کا دم گھٹنے لگا، وہ بے چین ہونے لگا، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ تو پھر حضرت سارہ نے اس کی صحت کی دعا کی، لہٰذا ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر میں وہ بادشاہ کو لگا کہ ضرور اس عورت پر کوئی خاص رحمت ہے، تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اور اس نے حضرت سارہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے بڑے اعزاز اور عزت کے ساتھ حضرت سارہ کو چھوڑا اور ساتھ میں ایک ہدیے میں ایک عورت دی جس کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام تینوں وہاں سے واپس لوٹے ملک شام کی طرف۔ کافی وقت گزر گیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی شادی کو، لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔
تو حضرت سارہ نے سوچا میری جو باندی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام، کیوں نہ میں انہیں حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دوں، شاید ان سے کوئی اولاد ہو جائے۔ لہٰذا حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دی جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہوئی جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے 13 یا 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک اولاد دی جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ کہتے ہیں، روایات میں ہیں، حضرت ابراہیم 100 سال سے بھی اوپر کے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ جوانی میں دے سکتا ہے تو بے شک وہ بڑھاپے میں دینے میں بھی قادر ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی ایک نسل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ایک الگ نسل چلی۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں زیادہ مشہور ہیں، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ، لیکن میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ ایک اور بیوی تھی حضرت قطورہ، جن سے بھی 6 بیٹے ہوئے تھے اور ان کی نسل آگے بڑھی تھی، جس میں ایک مدین آئے تھے۔ تو اس مدین قبیلے میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ آئیے میں آپ کو ایک چارٹ کے تھرو کلیئرلی سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے۔ تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو ایک چارٹ شو ہو رہا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان کی 3 بیویاں، سارہ علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، قطورہ علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام سے ہوئے اسحاق علیہ السلام، لیکن اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ 2 نمبر کے، 1 نمبر کے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام جو حاجرہ علیہ السلام سے ہوئے تھے۔ لیکن پہلے ہم اس چین کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق نمبر 2 کے بیٹے تھے، یہ یاد رکھیے گا، پہلے اسماعیل تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے عیسو، لیکن ان کا ذکر ہسٹری میں ہے لیکن مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے۔ ہم یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں گے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ ہم سب نے نام سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا۔ ان 12 بیٹوں سے قبیلے بنے 12، جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان 12 قبیلوں کو اکٹھا ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ جو ٹرائبس ہیں 12، یہ کلیکٹیولی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ہم نے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کافی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، بہت مرتبہ ہم نے یہ نام سنا ہے بنی اسرائیل۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی چین کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اس میں ہی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ یہ دونوں ایک وقت میں ہی نبی تھے، دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو جویش ٹریڈیشن کہتے ہیں، یعنی یہودی۔ یہ لوگ صرف موسیٰ علیہ السلام پر آ کے رک گئے، ٹھیک، اس کے آگے انہوں نے نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام پر ہی اسٹاپ ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں مریم علیہ السلام آئیں، جن کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کرسچین کہتے ہیں، کرسچین ٹریڈیشن۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر ہی اسٹاپ ہو گئے، اس کے آگے انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن اس وقت کے کرسچنز اور آج کے کرسچنز میں بہت فرق ہے۔ اس وقت کے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی جانتے تھے، لیکن آج کے کرسچن نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اس میں شرک کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام پر۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام سے بھی 12 بیٹے ہوئے،
جو آگے چلے ان سے بھی قبیلے بنے جنہیں بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ سو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک طریقے سے آپ کہہ لو کزن بردرس، یہ ایک ہی باپ کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ آگے چل کر اوپر چلیں تو ہم یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے چلی چین تو یہ ایک قریش قبیلہ بنا، جس قریش قبیلے میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی مسلم ٹریڈیشن فالو کرتے ہیں جو آپ کو مانتے ہیں۔ تو ہم جو مسلم ٹریڈیشن مانتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سارے اوپر جتنے نبی آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر اسٹاپ ہو گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر اسٹاپ ہو گئے، لیکن الحمدللہ اس چین والے سیف سائڈ پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سیف سائڈ پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت قطورہ، ان سے روایات میں ہیں 6 سے 8 بیٹے ہوئے، جو آگے چل کے ان کے اولاد میں ایک مدین آئے۔ مدین قبیلے میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ تو ہم جو چین سارے نبی حضرت یعقوب یوسف کے بعد سارے نبی اس چین میں آئے ہیں۔ سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ ایک ہی ٹائم پہ آئے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں نبی تھے۔ حضرت یحییٰ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اس والی چین میں آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام والی چین میں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل والی چین میں آئے۔ اس چین میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، ڈائریکٹ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو یہ معلوم تھا، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، توریت میں انجیل میں یہ ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی جو آئے گا وہ ان کی نسل میں سے آئے گا، ان کی برانچ میں سے آئے گا، ان میں سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی چین میں سے بھیجا، یعنی اس والی برانچ میں سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ یہودیوں نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، کیونکہ وہ اپنے میں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ آ گئے بنی اسماعیل میں سے، تو اس وجہ سے اس ایک وجہ سے بھی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ہر مسلمان کو ان پر عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس چارٹ کو دیکھ کر اب سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کیا کیسے ہے۔ یہ تھوڑا ہم نے انٹروڈکشن اس لیے دیا تاکہ ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل میں سے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی، لیکن کون سی اولاد میں سے ہیں، کون سی نسل میں سے ہیں، کون سی برانچ میں سے، کیا لینیج ہے، اس سے ہمیں ایک یہ آئیڈیا مل جائے گا۔ تو یہ چارٹ دیکھ کے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف دی پروفٹس کیوں کہا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سب آپ کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب آپ کی اولادوں میں سے ہوئے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔
میرے خیال میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔